إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ہم جو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارا اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے خالق کے ساتھ جو تعلق ہے، جس کا آغاز بھی ایک سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ایک پر ہی ہوتا ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ اس مضمون کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے وہ توحید جس کو ہم توحید علمی یا توحید معرفہ کہتے ہیں۔ علم، معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اپنے رب کی معرفت۔ اور ایک ہے توحید عملی۔ اب ہم نے کیسے اپنے رب کے ساتھ اس کو ایک مان کے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہماری معلومات اکثر و بیشتر درست ہوتی ہیں، لیکن ہمارے عمل کے اندر جب جب ضرورت آتی ہے توحید کی، ایک کی، تو وہاں ہمارے پاس ایک کے علاوہ کئی اور آپشن آ جاتے ہیں۔ یہ گفتگو آج میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ یہ جو توحید کا ہمارا تعلق ہے اس کو کس طریقے سے ہم روزمرہ کی زندگی میں چیک کر سکتے ہیں کہ میں ہوں موحد، میری توحید پکی ہے، ایمان کامل ہے، اللہ پر بھروسہ پورا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا معیار کیا ہے؟ بنیادی طور پر تین باتیں۔ پہلی چیز، ایک کو ماننے والا ایک کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہا، جن کو خواب کی تعبیر کا مسئلہ تھا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اتنے رب جو تم نے بنا کر رکھے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پوجا جاتا ہے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ایک آدمی وہ ہے جس کو پتہ ہے میرا مالک کون ہے۔ مثال یوں ہے غلام کی، ایک غلام ہے جس کا مالک ایک ہی ہے، اس کو پتہ ہے مالک کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، مالک کس بات سے خوش ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا، اس کو سارے قاعدے قانون معلوم ہے، ایک ہے نا۔ اور ایک غلام وہ ہے جس کے مالک ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تصور تھا غلامیت کا، اور پہلے زمانے میں کہ ایک غلام کے کئی ایک مالک بھی ہوتے تھے۔ اب وہ اس کو سب کو خوش رکھنا ہے، سب کو ٹائم بھی دینا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں سب کی جو بھی ضروریات ہیں، جو ان کے مطالبے ہیں، ان کو پورا کر کے ان کو دینا ہے۔ هل یستویان مثلا، یہ دونوں غلام برابر ہیں۔ آپ اگر اپنے ایک اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ کس چیز سے راضی ہوگا، کس چیز سے ناراض ہوگا، میں نے اللہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے،
میرے اللہ کے ساتھ تعلق اور معاملات کس طرح ہوں گے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ کیسے یہ تو جان لیا نا ایک ہے، آپ سب مانتے ہیں، بلکہ آپ کیا مانتے ہیں؟ باہر نکلے دنیا سے پوچھے، دنیا کہے گی ایک. لیکن جب بات آئے گی اس ایک کے ساتھ تعلق کی کہ اس ایک کو راضی کرنا ہے، اس ایک کے ساتھ تعلق کس انداز کا ہو، تو وہ نہیں ہوگا، وہ میرے اور آپ میں بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم اس ایک کو صحیح طریقے سے راضی کرنے کی کوشش اس انداز میں کرتے نہیں ہیں، اس ایک کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں. صرف مان لینا یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عمل کا شامل کرنا اس توحید کی بنیاد پر، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ نعرہ لا الہ الا اللہ کا یہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. آپ پڑھتے ہیں نا ایمان کے 3 حصے ہیں. ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک ہے زبان سے اقرار، ایک ہے دل سے تصدیق پکا، دل میں یقین ہو یہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو نہیں سکتی. اور پھر انسان کا اس اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے اپنی اس توحید کا اظہار. جب تک یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان کے اجزاء پورے نہیں ہوں گے. اس ایک کو ماننا ہے، اس ایک کو راضی کرنا ہے. اپنی یومیہ زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم اس ایک کے بجائے کس کس کو راضی کرنے کی دنیا میں کوشش کرتے ہیں. کسی کو برا لگ جائے، کسی کو بھلا لگ جائے، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. میرا رب اگر میرے اس کام سے، اس عمل سے اس نے حکم دیا ہے، وہ راضی ہے. کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے مذاق اڑائے. کسی کی نظر میں برا بنتا ہوں برا بن جاؤں. پائچے اوپر رکھنا ہے، عورت کا پردہ کرنا ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو رب کے احکامات ہیں، جس میں ہم اس لیے کمی کوتاہی کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. آپ اور میں کل اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے، کوئی یہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. میں اللہ کو پسند آ جاؤں، اس میں میری کامیابی ہے، اور یہی توحید کا ایک بنیادی تقاضا ہے. یہ پہلی بات بنیادی چیز ہے. اسی لیے اس ایک کو راضی کرنے کے لیے ہم وہی کام کرتے ہیں جو اس ایک نے کہا ہے. اب آپ دیکھیں اثرات دیکھیں اس توحید کے، کہ ہمیں اس اللہ نے اپنا تک پہنچنے کے لیے جو رسولوں کا سلسلہ بھیجا کہ یہ جو عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں اس طریقے سے کرو. رمضان میں ہم جاگتے ہیں، رات آخری عشرے میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عید پہ قربانی کرتے ہیں. باقی آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے زعامہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی راتیں کئی کئی جاگنے کی ہیں. رمضان کی راتوں کی ان کے ہاں وہ اہمیت نہیں ہے جو باقی راتوں کی اہمیت ہے. اس قربانی کی وہ اہمیت نہیں ہے. اہمیت تفریح ایک اپنی جگہ پر، اہمیت نہیں ہے جو قربانی وہ کسی اور موقع پر کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتے ہیں. اور یہ نا آج کل رجب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا. اب یہ ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے ہمارا طرز عمل. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. ان مشرکین نے، کم بختوں نے یہ کام کیا کہ اپنی زمین زراعت اپنے جانوروں کو تقسیم کر دیا کہ زمین کی یہ پیداوار، اس ٹکڑے کی پیداوار اللہ کے لیے، اس ٹکڑے کی پیداوار ان بتوں کے نام، غیر اللہ کے نام. ان جانوروں کا دودھ، یہ جانور اللہ کے نام، یہ جانور، ان جانوروں کا دودھ ان غیر اللہ کے نام. اللہ نے فرمایا اس تقسیم میں بھی ان کا عدل نہیں تھا. اب دیکھیں نا، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، یہ بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہو، اس میں بھی ان کا عدل نہیں تھا. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. اللہ کا اس میں بھی کم بختوں عدل تو کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی انصاف تو ہو جاتا تمہارا کہ اگر کبھی زمین کی پیداوار ان کے جن کے نام پر، ان بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کی کم ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس حصے کو پورا کرتے کہ ان کو برا نہ لگ جائے. لیکن کبھی اللہ کے لیے جو انہوں نے حصہ مختص کیا ہوتا زمین کے پیداوار کا، اس میں کمی ہو جاتی تو وہاں سے نکال کر اس کمی کو کبھی انہوں نے پورا نہیں کیا. بڑا بدترین کا یہ فیصلہ تھا، بڑا بدترین کا طرز عمل تھا. شرک ویسے ہی بدترین تھا، لیکن اس میں بھی، اس شرک میں بھی انصاف نہ کر سکے، اس شرک میں بھی عدل نہ کر سکے. تو انسان ایک پر نگاہ رکھے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک پر نگاہ رکھے. کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کا کام آگے پیچھے ہو، کسی کی باتیں سننی پڑیں، کسی کو، حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. نہ والدین پھر آ گئے، نہ شوہر باقی رہا،
جن جن کی اطاعت ہمیں جزوی طور پر دی گئی ہے، بھائی ماں باپ کی اطاعت ہے، شوہر عورت کے لیے شوہر کی اطاعت ہے، حکمران کی اطاعت ہے، یہ ساری اطاعتیں فیل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سٹاپ لگ جاتا ہے جب یہ بمقابلہ اللہ کے آئے، کیونکہ ان کی اطاعت دینے والا بھی رب العالمین ہے۔ کہ ماں باپ کی ماننی ہے، رب نے کہا ہے، اپنے شوہر کی عورت کو ماننا ہے، یہ رب نے کہا ہے، حکمران کی ہم نے ماننی ہے، ہمیں رب نے کہا ہے۔ اور جب ان کی باتیں رب کے مقابلے میں آئیں گی تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ اچھی طرح ایک پہلا مقدمہ اپنے ذہن میں روز مرہ کی زندگی میں بٹھا کر رکھیں، جس سے میری توحید مضبوط ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کا جو احترام ہے، اللہ کی جو تعظیم ہے، اللہ کا جو احترام اور وقار ہے، وہ میرے دل میں مضبوط ہو کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ ایک ہی ہے، تو پھر دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مرحلے پر آتی ہیں، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ انسان پھر مانگتا بھی اسی سے ہے اور بھروسہ بھی اسی پر کرتا ہے۔ جو بہت سو سے مانگتا ہے، ادھر ادھر کے ٹکرے کھاتا ہے، ادھر ادھر سجدے کرتا ہے، کبھی کہیں چادر چڑھاتا ہے، کبھی کہیں پھول، کہیں نذرانے، کہیں کچھ، اور ان کی عقیدتیں دیکھیں، یقین جانے بڑی کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو آپ کے قریبی علاقہ ہے نا جہاں یہ پھول وغیرہ بکتے ہیں، چادریں وغیرہ بنتی ہیں آگے 3 اٹی کا، وہیں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ جو نذرانے کی چادریں تیار ہوتی ہیں وہ کس احترام کے ساتھ اور کس عقیدت کے ساتھ تیار کروانے والے تیار کرواتے ہیں، اور کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرواتے، کوئی مطلب کوئی پیسے کم کر دو نہیں، نذرانے کی اس میں تو بات کرنا ہی جرم ہے، جتنے کی ہے اتنے کی لے کے نذرانہ پورا وہ چادر بڑے احترام سے لے جا کر چڑھانی ہے مزار پہ۔ اب مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا یہ عدل نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے اتنا احترام ہے کہ اس کو برا نہ لگ جائے، اس کو اب بھروسہ بھی صرف ایک پر کرنا ہے، اعتماد بھی صرف ایک پر کرنا ہے، اور مانگنا بھی صرف ایک سے ہے۔ اپنے چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو سکھایا اللہ کے نبی نے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ ایک بات اپنے پلے سے باندھ لے، اپنے دل پر ٹھوک دے اس بات کو، کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے، مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، وہ اللہ کے سامنے پھیلانا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، مدد مانگنی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور وہ آپ تصور سمجھتے ہیں کیا مانگنا اور کس چیز کی مدد مانگنا، وہ سب آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سب چیزوں کا، کہ کب کب میرے ہاتھ اٹھیں گے، کب کب میں ہاتھ پھیلاؤں گا، کب کب مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی، کب کب میں نے جانا ہے۔ پھر انسان ادھر ادھر کی معاملات کے اندر ٹھوکریں نہیں کھاتا، یہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز سے ہم ڈرتے ہیں، جو جن کے دلوں میں اللہ کا احترام نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا۔ پہلی بات، پہلا مقدمہ اچھی طرح سمجھیے گا، اللہ کی معرفت۔ اس کے بعد کی یہ ساری چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلے آپ نے اللہ کو پہچاننا، جو آدمی اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، وہ اللہ کے اوپر اعتماد کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی کوئی جادو کا، چھوٹی سی چپ مثال ہے، جادو کا کوئی مسئلہ آ جائے، گھر میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی خون کے چھینٹے کسی کو نظر آ گئے، کوئی بیماری آ گئی، بیماری کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایک ہمارے ہاں ایک بڑا مرض ہے، یہ بڑا مرض ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی 2-3 پیدر پہ نقصان ہو جانا، سارے اس کو جا کے کہیں گے تمہیں نظر لگی ہے، کسی نے جادو کرایا ہے۔ وہ نہ بھی ہو، اس کو نفسیاتی مریض بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی چاہ رہا ہو، یہ معاشرہ نہیں کرنے دیتا۔ میرے ارد گرد کے لوگ، کوئی خاتون آئیں گی، کوئی اور رشتہ دار آئے گی، کوئی اور مرد آئے گا، کوئی دوست ملے گا، کوئی کاروباری پارٹنر ملے گا، کوئی اور ملے گا، کوئی کام کاج کرنے والا، کوئی آگے پیچھے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی تمہیں نظر لگ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2-3 مشکلات میں ایک ساتھ گر گئے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو گویا کہ آزمائش آ ہی نہیں سکتی، کوئی بھی تکلیف آئے گی تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ ادھر ادھر کے کام ہے۔ اب اس میں جب اتنا سور پھونکا جاتا ہے اس بندے کے سر کے اندر، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بھی، وہ سن سن کے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، یہ بات بڑی غور سے سنی، یہ مرض خواتین کے اندر زیادہ ہے۔ یہ چیزیں کہ کسی کے نقصانات ہو رہے ہیں، کسی نے کچھ کرایا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی یہ ہے اور وہ ہے، یہ سارے پیر بابے دھندوں کے جو ان کے دھندے چلتے ہیں، پیر فقیروں کے، یہ تعویذ گنڈے والوں کے، یہ ان کا 99% کاروبار عورتوں کی وجہ سے۔ اللہ پر اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ پر وہ یقین ہی نہیں ہے، جلد چیزوں کو فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، جلد فائدے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں ادھر ادھر جا کے بھٹکنا، ادھر ادھر جا کے چیزوں کو تلاش کرنا، نتائج آپ کے سامنے۔
جس بندے کو اس کے رب نے کہا ہو کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بھائی اللہ سے پناہ تو مانگ، کہہ تو صحیح اپنی زبان سے اعوذ برب الناس، یہ ساری انسانیت کا وہ رب ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں جس نے ساری، رب کا معنی جس نے پیدا بھی کیا ہے، نظام بھی چلا رہا ہے، سسٹم بھی چلا رہا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کی تدبیریں بھی کر رہا ہے۔ ملک الناس، یہ ساری انسانیت کا رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، پورا کنٹرول اور تسلط اسی کا ہے، اور بادشاہ ہی نہیں، الہ الناس، ساری انسانیت کا سچا الہ بھی یہی ہے کہ جس کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، جس کی عبادت کریں۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، یہ جو بار بار وسوسے ڈالتے ہیں، پلٹ پلٹ کر بار بار آتے ہیں، وہ چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، جو وسوسے ڈالتے ہیں ایمانیات کے متعلق، یہ بڑا انتہائی خطیر مرض ہے، ایمان کے لیے بڑا خطیر مرض ہے۔ ایسے کوئی لوگ آئے نا جو کان میں سور پھونکیں، پڑھ دیا کریں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آپ کے، یہ وہ انسان ہے جو شیطانی کام کر رہا ہے، جو وسوسے ڈال رہا ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور بار بار، خناس کا مطلب یہ بار بار پلٹ کر آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ جس بندے کو اللہ نے یہ تعویذ دیا، تعویذ ہے نا، قل اعوذ، تعویذ کا معنی ہے پناہ میں آنا، کسی چیز کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگنا، تو یہ کلمات تعویذ ہے نا۔ ہمارے پاس تو تعویذ کا تصور ہے جو طلاسم لکھ کر، ادھر ادھر کی لکیریں مار کے 4-6 نمبر لکھ کر، قارون فرعون حامان کے نام لکھ کر، شداد کا نام لکھ کر وہ باندھ کے ہمارے گلے میں باندھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تعویذ ہے، اس سے میں بچ جاؤں گا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، لیکن یہ کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین جانی ابھی بھی میں اگر آپ کو کہوں یہ تحکم شاید ہو، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ سوچ رہے ہو کہ یہ عام سا ذکر ہے، عام سی بات ہے، عام سی صورت ہے، روز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ وہ بھروسہ ہی نہیں ہے نا، اللہ کی معرفت نہیں تھی تو عمل کہاں سے آئے گا؟ اس تعویذ والے کا، اس تعویذ پر بھروسہ دیکھیے، اور میری بد نصیبی یہ دیکھیے کہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا یہ تعویذ دیا قل اعوذ برب الناس، اس پہ میرا بھروسہ ہی نہیں ہے، اس پہ میرا وہ اعتماد ہی نہیں ہے جس کا اس چھوٹے سے کاغذ کے اوپر شداد حامان قارون سے مدد مانگنے والے کا اعتماد ہے۔ تو اپنے رب کو پہچان کر پھر اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھیے، اپنے رب سے مانگنا سیکھیے، مانگنا صرف رب سے ہے اور رب ہی دینے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ اپنے فضل کا ارادہ فرما دے آپ کے ساتھ تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ہے جو فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، اسی کے گھر میں موسیٰ کو پلوا کے اس نے دکھایا علیہ السلام، اس کی طاقت کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے تھے، اسی جھنڈ کے بیچ میں سے نکال کر لے کر گیا تھا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ چاہے کسی خیر کا ارادہ کرنا آپ کے ساتھ، کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے فضل کو ٹال سکے۔ لیکن اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل بھی جائے، اس نقصان سے آپ کو اور مجھے بچا نہیں سکتی۔ وہ اس کی اپنی تدبیریں ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، پلٹنا صرف اس کی طرف ہے، مانگنا صرف اس سے ہے، بھروسہ صرف اس پہ کرنا ہے، نہ کسی چھوٹی چیز سے ڈرنا ہے، نہ کسی بڑی چیز سے ڈرنا ہے، نہ ان تعویذ سے ڈرنا ہے، نہ کسی جادو سے ڈرنا ہے، نہ کسی خون کی چھینٹوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی بد نظری سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، نظام میں ہیں، جادو بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، بد نظری بھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا حاوی کر لینا کہ اب اس کا حل کوئی نہیں ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا کسی تعویذ والے کے پاس، کسی بابے کے پاس، وہیں سے یہ حل ہوگا، اللہ سے ڈائریکٹلی حل نہیں ہو سکتا۔ یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ بڑے معاملات میں چلیے، کبھی ہم کوئی حکمرانوں کا مسئلہ آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، ان کے لیے، ان کے خلاف کوئی وہ ایسی چیز انہوں نے نافذ کرنا چاہی، کوئی ایسا فیصلہ دے دیا جو خلاف شریعت ہے، اس کے خلاف بولنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ڈر اللہ، حکمرانوں کا ڈر کہ یہ اگر بول دیا تو سزا ملے گی، نہیں نا۔ یحییٰ ابن معین جیسی شخصیت خاموش ہو گئی، بڑے بڑے خاموش ہو گئے، احمد بن حنبل خاموش نہیں ہوئے رحمہ اللہ۔ 5 لوگ تھے اس دور کے اندر جو ایک مسئلہ تھا زبردستی مسلط کیا جا رہا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، کہا یہ کبھی کہہ نہیں سکتے، فتویٰ ہو نہیں سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جیلوں میں ڈالا گیا، سب کو مار دیا گیا، احمد بن حنبل بھی جیل میں رہے رحمہ اللہ، حتیٰ کہ جب ان کے مارنے کا آرڈر آ گیا، ان کو بغداد لایا جا رہا تھا، پہنچنے سے پہلے وہ مارنے والا مر گیا، جس نے آرڈر دیا تھا مارنے کا وہ مر گیا۔
اللہ نے زندگی دی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تو انسان کو ڈٹنا چاہیے، انسان کو کسی چیز کا کوئی خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. میں کیسے ڈروں؟ تم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، اور میں جو اللہ کے اوپر توحید کا اقرار کر رہا ہوں، میں تمہارے ان پیروں فقیروں سے، باباؤں سے کہ یہ کچھ کر دیں گے، یہ ناراض ہو گئے تو زندگی بگڑ جائے گی. وہ پھر چیلے چماٹوں جو ان کے ارد گرد جو چمچے ہوتے ہیں، ان کا ڈر الگ ہوتا ہے. وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں دربان بن کے، ان کا خوف ایک الگ ہوتا ہے کہ ان کی ہائے لگ جائے گی، کہ حکم سے تقدیریں بدل جائیں گی. دل کے کہیں کونے گرانے میں ہوتا ہے نا ڈر. ان جنات سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جتنا اس جن سے ڈرو گے اتنا یہ جن تم پر حاوی ہوگا، اور جتنی اپنی طاقت اور ایمان کے مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے یہ تم سے دور بھاگے گا. یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، قریب نہیں آ سکتا. ایک اللہ والے پر، اللہ کے بندے پر کبھی اس کا تسلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنے رب کو پہچانیے. اس خوف، ایک اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف پلٹ کر نہیں جانا، اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں رکھنا. جب انسان اس طرح سے آتا ہے، اس طرح کی زندگی میں آتا ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو تیسری چیز جو ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہونی چاہیے توحید کے تقاضوں میں، وہ نصیب ہوتی ہے، اور وہ ہے بڑی اطمینان والی زندگی، بڑی سکون دہ زندگی. سکون اور اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن، کوئی آزمائش نہیں آئے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبہ. جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس کو ہم بڑی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی دیں گے. ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ وہی اللہ نے نازل فرمائی آدم علیہ السلام کو بھیج کر. اس لیے نازل فرمائی کہ جو اس کے پیچھے چلے گا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ناکام ہوگا، کچھ شقاوت میں نہیں پڑے گا، پریشان نہیں ہوگا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا، یہ وحی اللہ کا دین اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں آ جائیں. اب تھوڑا سا سمجھیے گا، حیات طیبہ، اطمینان والی زندگی، سکون دہ زندگی، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ پریشانی تو آ رہی ہے، مشکل تو آ رہی ہے، تکلیفوں میں تو میں گھرا ہوں، مسائل میں تو میں گھرا ہوں، لیکن مطمئن ہوں. بڑے بڑے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمیں بھی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس آپ دیکھیں تو آپ رشک کریں، یار کاش میرے پاس بھی یہ سب ٹھاٹ باٹ ہوتے، یہ اسٹائلش زندگی میری بھی ہوتی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، قارون کو کیا مل گیا، کتنا نصیب والا ہے، کاش ہمیں بھی مل جاتا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. یہ ہے اطمینان والی زندگی جو اس وقت صاحب علم لوگ تھے اس دور میں بھی. کہا اللہ کے بندو کیا سوچ رہے ہو، افسوس ہے تم پر، جو اللہ کی طرف سے ملنے والا نیکیوں پر اجر، ثواب ہے، گناہوں سے بچنے پر جو اجر ہے. خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ دنیا کی زندگی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کے پاس دنیا کی یہ مال و دولت کو ہم نے سمجھا سعادت، کامیابی، خوشحالی کا یہ ذریعہ ہے. جتنوں کے پاس جائیں، میں کوئی ویسے نہیں کر رہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی ایسے ہی کھڑے ہو کے بتا دیں گے جی پیسہ جس کے پاس ہے وہ سکون میں نہیں ہے. یقین جانے نہیں ہے سکون، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. وہ سکون جو ایک موحد سچے مومن کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یقین جانیے، وہ آدمی جو اپنی خواہشات کا اسیر ہو، وہ آدمی جو پیسے کا پجاری ہو، کہاں سے اس کو مل سکتا ہے وہ سکون جو ایک اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے بندے پر ہوتا ہے. جو ایک دن اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے، پہننے کے لیے صحیح سے کچھ نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ اتنا مطمئن ہے، اتنا خوش ہے، وہ سعادت اس کو مل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید ہے اس کے پاس. اس نے پہچانا ہے اپنے رب کو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا ہے. اس تعلق کے بعد وہ اتنی اطمینان والی زندگی وہ گزار رہا ہے، اتنی خوشحال وہ زندگی گزار رہا ہے. تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، میرا رب ہے وہی حل کرے گا، میرا پروردگار ہے اس نے دی ہے وہی مسئلے سے نکالے گا، یقیناً اس کی تدبیر ہے اور مجھے اس پر صبر کرنا ہے. اس صبر پر بھی میرے لیے اجر ہے. میں اپنی شکوے شکایتیں لے کر بار بار ادھر ادھر دوسروں کے پاس جاؤں، اللہ کی شکایتیں کروں، اللہ کے متعلق بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اپنی تدبیروں سے حل کرے گا. یہ میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی پریشانی آتی ہے نا، یقین جانے ہمارے بھی پیر ہل جاتے ہیں. آسان بات نہیں ہے یہ. مشکل میں، پریشانی میں، ٹینشن میں
مسائل میں انسان بہت کم ہوتا ہے کہ وہ مطمئن بھی ہو کہ نہیں اللہ حل کرے گا، اور مطمئن بھی ہو کہ میں نے مانگنا اللہ سے۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے مطمئن ہونے کا کہ انسان دنیاوی ذرائع اختیار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے بس دعائیں کرتا رہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جو مسئلے کے حل کے ذرائع اللہ نے رکھے ہیں، جو طریقہ کار بنایا ہے، اس طریقہ کار کو اپنائیں۔ بیمار ہے تو بیماری کا علاج بھی ضروری ہے، دعا، لیکن بھروسہ اللہ پر ہے، دوا پر نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، شفا اللہ دے گا، لیکن دوا لینی ہے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اس راہ کو انسان اپنائے، محنت کرے، نکلے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر رزق تو نہیں آئے گا، وہ ذرائع اپنائے، بھروسہ اپنے رب پر رکھے، یقین جانے ایسی مطمئن زندگی ملے گی، کل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور یقین جانیے ایسی زندگی میں حقیقی کل جو ہے، حقیقی کل وہ آخرت کا جو ہے، اس میں بندے کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی قرآن کی دوسری آیت سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان کے ایمان میں شرک نہیں تھا۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، امن المطلق، جنت میں جائیں گے، بالآخر جائیں گے، گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا جنت میں، وہم مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب کہیں کہیں کوئی چھوٹا ظلم آ گیا، گناہ ہو گئے، شرک نہیں تھا، گناہ ہیں، دیگر مسائل ہیں، اس کی سزا ہوگی۔ مطلق الامر اور امن المطلق یہ تھوڑی گہری اصطلاحات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی وضاحت کی جائے۔ بندے کو اطمینان ضرور ہے، امن ضرور ہے، سکون ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا، اپنے رب کے ساتھ جیا تھا، اپنے رب کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی کہ رب کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، رب پہ بھروسہ کس طریقے سے کرنا ہے، وہ رب ہے کون۔ جب یہ چیزیں اس نے کی تو اس کی زندگی سکون سے گزری۔ ورنہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے جو ادھر ادھر بھٹکنے والے ہیں نا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا ما لم ینزل بہ سلطانا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے کفر، ان کے شرک کی وجہ سے، مشرک جو ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور مطلقاً رعب ہے، شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب ہوگا۔ مومنوں کا بھی رعب ہوتا ہے، یقین جانے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑا بڑا اسلحہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بڑا بڑا اسلحہ ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی ترقی ہے، بڑا سب کچھ ہے، لیکن آپ نے بھی حالات کو دیکھا ہوگا، تجزیہ کیا ہوگا، یہ اس وقت تک حملہ نہیں کرتے، اس وقت تک قابض ہونے کی کوشش نہیں کرتے جب تک سامنے والے کو بالکل نہتہ نہ کر دیں۔ عراق میں بھی یہی کیا، اور دنیا کے ممالک میں، جب تک سامنے والے کو بالکل ختم نہ کریں۔ موت کا ڈر اتنا ہے کہ آتے نہیں ہیں۔ مشرک کے، کافر کے دل کے اندر رعب یہ اللہ نے رکھا ہے، مومن کا اور ویسے بھی رکھا ہے کہ وہ ڈر ڈر کے مر مر کے زندگی گزارتا ہے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ ڈر رہا ہے، صبح کو یہ ہو گیا یہ اس سے ڈر رہا ہے، راستے میں ایسا ہو گیا اب نحوست آئے گی ڈر رہا ہے۔ عجیب ایک ڈر اور خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ کسی کو پتہ چل گیا نظر لگ جائے گی، کسی کے سامنے آ گیا یہ ہو جائے گا، کسی کے سامنے یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ عجیب ایک ڈر اور خوف والی زندگی اس کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ سکون چاہتے ہیں، اندرونی اطمینان چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت کے بعد اللہ سے تعلق استوار کیجیے۔ درمیان میں بات کی دعا اور توکل، یہ اگر آپ کا ہوگا اللہ پر صحیح طریقے سے، جو ہم نے جینا ہے روزمرہ کے معاملات میں، کوئی مسئلہ ہے مانگنا اللہ سے ہے، حل صرف اللہ کرے گا، اور پھر ڈرنا کسی سے نہیں ہے، تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور اس سکون اور اطمینان کے بعد اصل جو سکون اور اطمینان آخرت کا ہے، وہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ انسان اتنی ہی جلدی آخرت میں جنت میں جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ سنتے رہتے ہیں، بے شمار بار آپ نے سنا ہوگا 70,000 لوگ جن کا نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، کوئی سوال و جواب ان سے نہیں ہے، ان کو سیدھا ڈائریکٹ قیامت کے دن جنت میں بھیجا جائے گا۔ ان کی ایک ہی صفت صرف ہے جو قابل غور ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ان کے زندگی کے اندر معاملات ایسے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کسی اور کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کسی اور کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ جو بھروسہ تھا، جو اعتماد تھا اللہ پر تھا، کبھی ادھر ادھر کسی سے سمجھا نہیں کہ یہ مسئلہ میرا حل کر دے گا، یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوشش ضرور کی، بھروسہ اللہ پر تھا۔ جتنا مضبوط توحید میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اتنے ہی اچھے طریقے سے امن ملے گا،
سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، کوئی گھبراہٹ، کوئی انسان کے اندر کی تکلیف، بے چینی اس کو نہ دنیا میں ملے گی، نہ قبر میں ملے گی، اور نہ آخرت میں ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔